السلام علیکم ڈیفینس لورز اینڈ ویلکم ٹو انٹرنیشنل ڈیفینس انالیسس ویورز۔ اس وقت ڈفرینٹ میڈیا آؤٹ لیٹس میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان Z-10 اٹیک ہیلی کاپٹر میں ایک مرتبہ پھر انٹرسٹڈ ہے۔ تاہم اس مرتبہ پاکستان چائنیز میڈ Z-10 اٹیک ہیلی کاپٹر کا ایڈوانس ورژن جس کو Z-10ME کہا جاتا ہے اس کو ایکوائر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ Z-10ME بیسک ورژن سے کتنا ایڈوانس ہے اور پاکستان اس میں کیوں انٹرسٹ شو کر رہا ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان آرمی ایویشن نے 2015 اور 16 کے درمیان اپنے ہیلی کاپٹر فلیٹس میں 30 ہیلی کاپٹر انڈکٹ کرنے کے لیے ٹرکش T-129 اور چائنیز Z-10 ہیلی کاپٹر کو ٹیسٹ کیا تھا۔ تاہم ان ٹیسٹ اور ٹرائلز کے نتیجے میں پاکستان آرمی نے T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر کو سلیکٹ کیا تھا۔ تاہم یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے انجن ایکسپورٹ لائسنس نہ ملنے کی صورت میں پاکستان نے نہ صرف ٹرکی کو ان ہیلی کاپٹرز کی ڈیلیوریز کے سلسلے میں 1 سال کا اضافی وقت دیا ہے، بلکہ اس دوران چائنیز Z-10 میں اپ گریڈز کے بعد پاکستان ایک مرتبہ پھر Z-10 اٹیک ہیلی کاپٹر میں انٹرسٹ شو کر رہا ہے۔ اب تک کی معلومات کی روشنی میں Z-10 کے بیسک ویریئنٹ میں بنیادی طور پر 5 بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس سے اس ہیلی کاپٹر کو Z-10ME کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی تبدیلی اس ہیلی کاپٹر کے کریو ممبرز اور اس ہیلی کاپٹر کی پروٹیکشن سے متعلق ہے۔ دوستو، چائنیز کمپنی ایوک نے اس ہیلی کاپٹر اور اس میں موجود کریو ممبرز کو محفوظ بنانے کے لیے نہ صرف Z-10ME ہیلی کاپٹر پر انفرارڈ سپریسر، کریش ریزسٹنٹ سیٹس اور کاکپٹ کے باہر بلٹ ریزسٹنس آرمر ایڈ کیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ مڈل ایسٹ اور پاکستان کے انوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے انجنز کے لیے سینڈ فلٹرز کا بھی اضافہ کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ ان تصاویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان چینجز سے نہ صرف ہیلی کاپٹر کی سیلف پروٹیکشن میں اضافہ ہوگا، بلکہ اس سے پائلٹ یا کریو ممبرز کی سروائیویبلٹی میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر کی دوسری بڑی چینج اس کے ویپن سسٹمز کی ہے، اور اس کے ویپن سسٹم میں بیسک ویریئنٹ سے 3 چیزوں میں اپ گریڈز کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی اپ گریڈ CM-501XA نامی کروز میزائل کا اضافہ ہے۔ یہ کروز میزائل، جس کو لوٹرنگ منیشن بھی کہا جاتا ہے، نہ صرف 70 کلومیٹر کے ڈسٹنس تک دشمن کے موونگ اور اسٹیشنری ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتا ہے، بلکہ یہ 30 منٹ تک فضا میں رہ کر میزائل کے ساتھ ساتھ ایک UAV یعنی ڈرون کا کام بھی سر انجام دے سکتا ہے، اور یہ بیٹل فیلڈ ایریا میں 30 منٹ تک فضا میں رہ کر دشمن کے مختلف اہداف کے بارے میں نہ صرف متعلقہ ہیلی کاپٹر میں انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، بلکہ بیس اسٹیشن پر موجود کمانڈ سینٹرز میں بھی انفارمیشن پاس آن کر سکتا ہے۔ اس انفارمیشن کے تحت متعلقہ فوج دشمن کے خلاف اپنی اسٹریٹجی کو اکارڈنگلی پلان کر سکتی ہے۔ ٹارگٹ کو شناخت کرنے کے بعد اس میزائل کے ذریعے سے اس ٹارگٹ کو ہٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ویپن سسٹم اس ہیلی کاپٹر کو ایک لیتھل پنچ پرووائڈ کرتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ جو دوسری بڑی چینج ہمیں Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر میں دیکھنے کو ملے گی وہ اس کا اینٹی سب مرین وارفیئر ٹارپیڈو ہے۔ اس کے اندر ET-60 نامی اسمال اینٹی سب مرین ٹارپیڈو نصب کیا جا سکے گا، جس کے ذریعے سے اسے ایک ہی وقت میں گراؤنڈ اٹیک کے ساتھ ساتھ سی اٹیک پرپز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ Z-10ME میں ویپن سسٹم سے متعلق تیسرا بڑا اضافہ اسکائی ونگ 6 نامی ایئر لانچڈ UAV کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر دیگر ویپن سسٹمز کے ساتھ ساتھ SW-6 نامی ایئر لانچ وہیکل کو لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایئر لانچ وہیکل، جو کہ 20 کلو گرام میکسیمم ٹیک آف ویٹ رکھتی ہے، اس پر 5 کلو گرام کا پے لوڈ بھی نصب کیا جا سکتا ہے۔ اس UAV کی کروزنگ سپیڈ 80 سے لے کر 100 کلومیٹر پر آور ہے، جبکہ یہ 1 گھنٹے تک فضا میں رہ کر اپنے آپریشن سر انجام دے سکتی ہے۔ Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر میں نیکسٹ میجر اپ گریڈ انجن سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے ویریئنٹ میں 956 کلو واٹ کے 2 انجن نصب تھے، جبکہ اس ویریئنٹ میں 1200 کلو واٹ کے 2 انجن نصب ہوں گے، جو اسے 30% زیادہ پاور پرووائڈ کریں گے ایز کمپیئر ٹو پریویس ورژن۔ اس سے نہ صرف Z-10ME کی رینج میں اضافہ ہو جائے گا، بلکہ اس کے میکسیمم ٹیک آف ویٹ میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلا ورژن 6000 کلو گرام تک میکسیمم ٹیک آف ویٹ کی صلاحیت رکھتا ہے، تاہم Z-10ME اس سے زیادہ میکسیمم ٹیک آف ویٹ کیری کر سکے گا۔ اس کے علاوہ اس ہیلی کاپٹر کے انفرارڈ سگنیچر میں کمی لانے کے لیے اس کے انجن کے ایگزاسٹ کا رخ سائیڈوں کی بجائے اپ ورڈ فیسنگ رکھا گیا ہے، جیسا کہ آپ ان تصاویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔
Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹر میں نیکسٹ میجر چینج اس کے الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے متعلق ہے۔ اس میں نہ صرف ریڈار وارننگ ریسیور کا ایڈیشن کیا گیا ہے بلکہ اس میں چائنیز میڈ انفراریڈ میزائل اپروچ وارننگ ریسیورز بھی ایڈ کیے گئے ہیں جو اس کے ونگ ایجز اور فیوز لاج پر نصب ہوں گے، جیسا کہ آپ ان تصاویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میدان جنگ میں موجود دشمن کے ڈیفرنٹ ویپن سسٹمز کے سینسرز، کمیونیکیشن سسٹم اور لیزر گائیڈڈ میزائلز کو ڈیسیو کرنے کے لیے اس ہیلی کاپٹر پر لیزر جیمنگ پاڈ بھی نصب کی جا سکتی ہے۔ Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹر کو ان فیچرز کے ساتھ نہ صرف اٹیک پرپز کے لیے استعمال کیا جا سکے گا بلکہ یہ ہیلی کاپٹر 3 ٹن وزنی لفٹنگ کیپیبلٹی بھی رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یوہائی ایئر شو میں اس ہیلی کاپٹر کے ساتھ چائنیز میڈ وولف ATV یعنی آل ٹرین وہیکل بھی ڈسپلے کی گئی جس کا وزن 350 کلو گرام ہے، اور اس میں اسپیشل سروسز گروپ کے پرسنل ڈپلائی کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے 3 ٹن وزن ڈفرینٹ اکوپمنٹ سلنگ کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لفٹ کیا جا سکتا ہے۔ ان فیچرز کے ہوتے ہوئے اس ہیلی کاپٹر کو نہ صرف لینڈ فورسز کی کلوز ایئر سپورٹ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کے ذریعے سے ریکونیسنس فورسز کو بھی ڈپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ اپ گریڈ اس ہیلی کاپٹر میں 23 کی بجائے 20 ملی میٹر کی گیٹلنگ گن نصب کی جائے گی جس سے انٹرنیشنل یوزرز کو کامن کیلیبر کے ایمونیشن استعمال کرنے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور غیر حتمی اپ گریڈ ملی میٹر ویو ریڈار سے متعلق ہے جس کے بارے میں اسپیکولیشنز ہیں کہ عنقریب چائنیز کمپنی ایوک اس ہیلی کاپٹر میں ملی میٹر ویو ریڈار بھی نصب کرے گی جس سے اس ہیلی کاپٹر کو ویپن سسٹمز کے حوالے سے صحیح معنوں میں فائر اینڈ فارگیٹ کی کیپیبلٹی حاصل ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ Z10 اٹیک ہیلی کاپٹر کا بیسک ویریئنٹ نہ صرف ان گائیڈڈ راکٹس کی ڈیفرنٹ پاڈز کیری کر سکتا ہے بلکہ اس پر ایک وقت میں 16 HJ-10 نامی اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل جن کی رینج 10 کلومیٹر ہے وہ نصب کیے جا سکتے ہیں، یا ایئر ٹو ایئر کنفیگریشن کی صورت میں اس پر TY-90 نامی 16 ایئر ٹو ایئر میزائلز نصب کیے جا سکتے ہیں، یا دوسری کنفیگریشن میں 4 PL-5 یا PL-9 نامی ایئر ٹو ایئر میزائل نصب کیے جا سکتے ہیں۔ بیسک ویریئنٹ کی میکسیمم رینج 800 کلومیٹر، اسی طرح سے سروس سیلنگ تقریباً 21,000 فیٹ، جبکہ میکسیمم سپیڈ اراؤنڈ 300 کلومیٹر پر آور ہے، اور ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ Z10 کے اپ گریڈڈ ویریئنٹ یعنی Z10ME میں ان حوالوں سے بھی بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ اسی طرح ایویونکس کی صورت میں بھی اس میں HMD یعنی ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے اور نائٹ ویژن کی کیپیبلٹی موجود ہے، اور ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ Z10 کے اپ گریڈڈ ویریئنٹ یعنی Z10ME میں ان حوالوں سے بھی بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ ان تمام تر اپ گریڈز کو دیکھتے ہوئے یہ اسپیکولیٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان آرمی عنقریب Z10ME ہیلی کاپٹر کو اپنے یونٹس میں انڈکٹ کر سکتی ہے۔ اگر آپ T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔